والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن آمنت بالله صدق الله العلي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام أحباب بابا سے بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے حسین بن علی تیرا حضرت اشرف کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا
چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ انتہائی معزز و مکرم واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نبی رحمت حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی پاکزات پر آج کی یہ رونق محفل بابرکت محفل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں کہ شان اہل بیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حبیب جو میں تبلیغ تمہارے کا کوئی تم سے سوال نہیں کرتا، اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، یعنی میری اقربا لوگوں سے پیار کرو۔ ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ کہ اقربا لوگ کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قال علی و فاطمۃ و والدہما، میرا علی، میری پیاری بیٹی خاتون جنت اور ان کے بیٹے حسنین کریمین، یہ میرے اقربا لوگ ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو ان سے پیار کرے گا کامیاب ہو جائے گا، جو ان سے بغض رکھے گا ناکام ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین ہے، آپ کا اقتدار ہے۔ حضور آگے تشریف لیں۔ آج آپ علیہ السلام کا یہ غلام کا زمانہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ ہے۔ تو آپ کا بیٹا سیدنا عبداللہ ابن عمر، میں توجہ چاہوں گا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں آئے تو آپ نے امام حسین نے ارشاد فرمایا، تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے، غلام کا بیٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہو، اس کو یہ بات اچھی تو نہیں لگے گی، پسند نہیں ہوگی، لیکن بھاگتا ہوا غصے میں گیا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا حضور کیا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ ہاں بیٹا میں امیر المومنین ہیں، امام حسین نے مجھے غلام کا بیٹا کہا ہے۔ آپ کے لبوں میں تبسم آیا، فرمایا امام حسین نے کہا ہے؟ جی ابا حضور امام حسین نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا لے بیٹا کاغذ اور قلم دوات لے کر جلدی جا، امام حسین کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑے، پاؤں پکڑنا پڑے، ان کو یہ کہہ دو کہ جلدی کرو۔ میرا ابا حضور کہتے ہیں یہ لکھ دو کہ میں غلام کا بیٹا ہوں، آپ لکھ دو۔ جب یہ کاغذ لے گئے، قلم دوات لے گئے تو عرض کیا حضور، میرا ابا حضور فرماتے ہیں کہ آپ لکھ دو کہ ہم غلام کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کے لبوں پہ تبسم آیا، امام حسین مسکرائے، ابھی بچپن کا زمانہ ہے، مسکرائے اور انہوں نے لکھ دیا کہ اے عبداللہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تیرا باپ ہمارا غلام ہے، اور نیچے سین کر دیا امام حسین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ لے کر رکا رہ کر چٹھی لے کر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں آئے اور پیش کیا۔ انہوں نے جب دیکھا تو چوما اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ رونے لگ گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں، امام حسین نے مجھے اپنا غلام تسلیم کر لیا ہے۔
جب میں مروں گا تو میں وصیت کر کے جاؤں گا عبداللہ جب میں مر جاؤں یہ چٹھی یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن نہیں بلکہ میری آنکھوں کے اوپر رکھ دینا، جب میرے مصطفیٰ پوچھیں گے اے فاروق اعظم میری آل کے ساتھ کیا کر کے آیا ہے، میں چٹھی اٹھا کر عرض کر دوں گا یا رسول اللہ میں آپ کے خاندان کی نوکری کر کے آیا ہوں۔ فاروق اعظم جیسی ہستی سمجھو کرنا میرے بھائیوں، جس راستے سے آپ جا رہے ہو شیطان بھی ہٹ جاتا ہے، شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتے نا، دبدبا روب والی شخصیت ہیں لیکن بڑی محبت کے ساتھ لکھوا رہے ہیں کہ میں ان کا غلام ہوں، اہل بیت کا میں نوکر ہوں۔ حضور آج یہ جو واقعہ حضور ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے کہ یہ کوئی حادثے کی پیداوار نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ازل سے لکھا ہوا ہے، ازل سے لکھا ہوا ہے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب امام حسین کی تولد ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، حضرت آپ کی چچی مبارکہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی آپ کو لے کر آپ کی جھولی کے اندر رکھتی ہے، حضور علیہ السلام دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں اور چوم بھی رہے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی گردن چومتے ہیں، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام فآتنی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان ھذا تقتل ابن ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا بیٹا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کی بیٹی کو بیٹا عطا فرمایا ہے، لیکن میدان کربلا کے اندر آپ کے کلمہ پڑھنے والے اس کو ذبح کر دیں گے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب چوم رہے تھے، مسکرا رہے تھے، جب جبرائیل علیہ السلام نے فاتنی جبرائیل فاخبرنی جو خبر دی ہے، یہ بات اللہ کا پیغام سنایا ہے، تو آپ کی آنکھوں میں سے ایسے موٹے موٹے آنسو نکلے ہیں جس طرح موسم برسات کے سے بارش گرتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ خوشی کے موقع آپ تبسم فرما رہے تھے، اب آپ رونا شروع کر دیا، آپ نے اعلان فرمایا اے لوگوں ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ رب العالمین کا یہ پیغام ہے کہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے اتنا ظالم بدبخت ہو جائیں گے، آپ کے اس نواسہ رسول کو ذبح کر دیں گے، ان کے خاندان کو آل کو ذبح کر دیں گے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ماتم کرنے سے بالکل منع فرمایا ہے، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، گریبان نہیں پھاڑنا، بالوں کو نہیں نوچنا، تماچے نہیں مارنا، چہرہ نہیں پیٹنا، ہاں اگر غم آ جائے تو غم کر سکتے ہو، اس کے اندر کافی ساری دلیلیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں۔ جب آپ کا پیارا بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جھولی کے اندر کا وصال ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہو، آپ کو بھی رونا آتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے آپ کو رونے سے منع نہیں کیا، ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ تو دل کا غم ہے، یہ آنسو آ جاتے ہیں، اس کی کوئی قباحت نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں، آنسو آ جاتے ہیں، اس کو کوئی میں روک نہیں سکتا، نہ میں انکار کر رہا ہوں۔ میں آپ سے عرض کرتا چلوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی سربلندی کے لیے مدینہ پاک کو چھوڑا، مکہ میں گئے، مکہ میں رہے، مکہ والوں نے والہانہ حساب سے استقبال بھی کیا، پھر اس کے بعد جب عین حج کا زمانہ آیا، حج کو چھوڑ کر، فریضہ کو چھوڑ کر دین کی بقا کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، اپنے رفقا، اپنے ساتھیوں کو میدان کربلا کی طرف لے کر پہنچ گئے۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری، اگر اس سے میں تھوڑی سے وضاحت کر دوں، جب آپ مدینہ پاک سے روانہ ہوتے ہیں تقریباً با اختلاف روایت 28 رجب المرجب کا دن ہے، آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا پیارا بیٹا سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن کا تھا۔ جب یہ سفر طے ہوتا سب ان 61 ہجری 10 محرم الحرام کو آپ کی عمر مبارک 6 مہینے ہو گئی تھی جب اللہ کی رضا کے لیے قربان ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت سیدنا امام حسین 2 محرم الحرام میدان ماریہ میں پہنچے، آپ کی سواریاں خود بخود رک گئیں، تو آپ نے فرمایا یہ کون سا میدان ہے؟ میدان ماریہ ہے، اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ میدان کرب و بلا ہے، میدان کرب و بلا، اللہ اکبر، نام بھی عظیم ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہاں خیمے نصب کر لو، یہاں میرا علی اصغر شہید ہوگا، یہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا، آپ نے نشاندہی فرمائی ہے، خیمے نصب ہو گئے۔ جب
اشور کی رات آتی ہے، جو ایک رات ہم سے پہلے گزر گئی ہے، 9 کا دن اور 10 کی رات آ رہی ہے۔ آپ نے اپنے رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے بہت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں، تم نے مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر یہاں میدان کربلا تک پہنچے ہو، آپ کی بہت بڑی مہربانی، کرم نوازی، کمال مہربانی ہے، آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، لیکن یزید بیعت چاہتی ہے تو میں امام حسین کی چاہتا ہے، اگر خون چاہتا ہے تو میرا چاہتا ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں رات کی تاریکیوں میں یہاں سے مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، میں راضی ہوں، کل قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت بھی کروں گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں، میرے خاندان، اے میرے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرا بیٹا علی اکبر، اے میرا بھتیجا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بخوشی اجازت دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں سے چلے جاؤ، میں کل 10 محرم الحرام کو آپ کے لاشوں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آپ کی جوانیاں لٹتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کی عورتیں بیوہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، رات کی تاریکیوں میں، اے عباس، عورتوں کو، پردہ دار عورتوں کو، کوئی مدینہ چلا جائے، کوئی مکہ چلا جائے، جب آپ نے اعلان فرمایا، سب سے زیادہ پہلے سوال اٹھانے والا، نشاندہی کرنے والا، ترجمانی کرنے والا حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر سامنے آتا ہے، عرض کرتا ہے، چچا جان آپ نے اعلان تو فرما دیا، میں آپ سے سوال عرض کرتا ہوں، کیا ہم مدینہ چلے جائیں، مکہ چلے جائیں، آپ کو میدان کربلا میں چھوڑ کر چلے جائیں، کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ آپ نے قرآن کے قاری نے قرآن کی آواز، تلاوت کی آواز سنائی، آپ نے ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے میرا بیٹا قاسم، جس کو موت میدان کربلا میں آنی ہے وہ مدینہ نہیں آ سکتی، جس کو مدینہ آنی ہے وہاں مکہ نہیں آ سکتی، موت متعین ہے، جہاں لکھی ہے وہاں موت آئے گی۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے چچا امام حسین، آج ہمیں اپنے قدموں سے دور کر کے کل محشر کے دن نانا جان محمد مصطفیٰ سے میں شرمندہ کرنا چاہتے ہو، اپنی جوانیاں آپ کے قدموں پہ لٹائیں گے، سارا کنبہ آپ کے قدموں پہ لٹائیں گے، خدا کے واسطے ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کرو۔ آپ نے ان کو نظریہ دیکھ لیا، آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر تم نہیں جانا چاہتے، آج آخری رات ہے، آج رج رج کے اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کی پاک کلام کی تلاوت کر لو۔ رات کو آپ بھی خیمے کے اندر بیٹھ گئے، مصلی بچھا کر اللہ رب العالمین کی نماز شروع کر دی، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر خیال آیا، میں اپنے ساتھیوں کو دیکھوں، اپنے رفقا کو دیکھوں، وہاں سو رہے ہیں یا اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خیمہ کو چھوڑ دیں، آپ کے خیمہ کے برابر میں آپ کی بہن سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، لیکن آپ نے چکر لگانا شروع کر دیا۔ آپ اپنے پیارے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے برابر میں جاتے ہیں، کیا دیکھا کہ آپ کا بیٹا علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ، صحابہ کرام کو جب مصطفیٰ کا دیدار کا طرف ہوتی تھی، مدینہ پاک آتے تھے، علی اکبر کے چہرے کا زیارت کر لیتے تھے، وہ کہتے تھے علی اکبر آپ کی شکل مصطفیٰ جیسی شکل ہے، ہمیں جب طرف ہوتی ہے، عشق کی تمنا ہوتی ہے، مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھتے تو آپ مدینہ پاک آ کر آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں، تسکین ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے خیمے میں گئے، آپ نے دیکھا کہ بیٹا قرآن سامنے ہے، تلاوت کلام مجید کے اندر مصروف ہے، پڑھ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط
المستقيم. آپ بڑے خوش ہوئے. پھر آپ اپنے پیارے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس خیمے کے پاس گئے. وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، تاجدار ختم نبوت. یہ دوست جو پیچھے بیٹھے ہیں نا سائڈ میں، میری گزارش ہے کہ سامنے آ جاؤ تاکہ میں آپ کو بھی دیکھتا رہوں. تو میں عرض کر رہا تھا امام علی مقام امام حسین خیموں کا چکر لگا رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں. پھر اپنے پیارے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خانے کے پاس گئے ہیں. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کلام مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ پڑھیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سنو مسلمانوں، ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے سے نمازیں چلی گئی، قرآن کا ورد چلا گیا، جس کی وجہ سے تباہی و بربادی مقدر بن چکی ہے. امام حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے، ان کی یہ قربانی عام قربانی نہیں ہے، رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے یہ سبق اور مشعل دے رہا ہے. اے دنیا والوں مسلمانوں، جب تک اللہ کے حضور جھکتے رہو گے، قرآن کا سہارا لیتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آپ نے بڑا شکر ادا کیا. میرا اللہ، میرے رفقا، میرے ساتھی رات کی نیند نہیں سو رہے، رات کو خراٹے نہیں لے رہے، یہ اللہ رب العالمین کی یاد میں قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہے. اللہ اکبر. ہم حسین سے پیار کرتے ہیں، ہماری مجبوری ہے. حسین کا پیار ایمان کی دلیل ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. ہمارے دل کے اندر جو حسین کا پیار ہے یہ ایمان کی دلیل ہے. یہ حسینی کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم حسین سے پیار کرتے ہیں. ابو بکر نے بھی پیار کیا. میں سب سے پہلے حدیث فاروق اعظم سے بیان کی ہے. فاروق اعظم بھی امام حسین سے پیار کرتے ہیں، عثمان غنی بھی حسین سے پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ محبوب علیہ السلام تمام نبیوں کا سردار بھی حسین سے پیار کرتا ہے. اس لیے ہماری مجبوری ہے، رہتی دنیا تک حسین کے نام کے چرچے رہیں گے. آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ مل کے پڑھو. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. مل کے پڑھو. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد اپنا تو ایمان حسینی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کہ میرا اللہ، میرے ساتھی، میرے رفقا آرام کی نیند نہیں سو رہے بلکہ تیری یاد کے اندر مشغول ہیں. آپ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی. آپ نے خواب دیکھا، مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہو گیا، ابا علی مرتضیٰ کا دیدار ہو گیا، حسن مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا، اور اماں فاطمہ الزہرا کا دیدار ہو گیا. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے خواب کے عالم میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے خیمے کے برابر آپ کی پیاری بہن ثانی زہرا حضرت سیدنا زینب سلام اللہ علیہ کا خامہ ہے. آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی نے پڑھا، آپ نے آواز لگائی او میرے ماں جایا، او میرا پیرا
امام حسین مجھے اماں کی چادر تطہیر کا واسطہ ہے، تھوڑے دیر کے لیے میرے خانے کے اندر تو تشریف لے آؤ۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے مؤدبانہ عرض کیا ہے میرا ماں آیا، مجھے یہ ارشاد فرماؤ انا للہ کیوں پڑھا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میری بہن میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے میری آنکھ مبارک لگ گئی ہے، مجھے نیند آئی ہے، نیند کا غلبہ ہوا، میں نے خواب میں دیکھا ہے نانے جان کے چہرے کا دیدار ہوا ہے، امی جان کی بھی زیارت ہو گئی ہے، ابا علی المرتضیٰ کو میں نے دیکھا ہے، بھائی حسن مجتبیٰ کو بھی دیکھا ہے۔ آپ پوچھتی ہیں میرا بھائی مجھے یہ ارشاد فرماؤ میرے نانے جان نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے پوچھا میرا بیٹا سناؤ کیسے گزر رہی ہے؟ میں نے شکوہ کیا یا نبی اللہ، اے میرا نانا جان آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن کے قریب ہیں، پانی بند کر دیا ہے، میرے دودھ پیتے بھی پیاسے ہیں، میری داڑھی والے بھی پیاسے ہیں، میں آپ کے خاندان نبوت کی گردادار بیویاں بھی پیاسی ہیں، میں نے آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کا شکوہ کیا ہے۔ آپ عرض کرتی ہیں اے میرا بھائی میرا ویر میرے نانے جان نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میری بہن نانا جان نے ارشاد فرمایا اے میرا پیارا بیٹا حسین آج تیری زندگی کی آخری رات ہے، آج جی بھر کے اللہ کا دین ذکر کر لے، صبح روزہ رکھنا، میں محمد وعدہ کرتا ہوں کل شام کو حوض کوثر پر میں تیرا روزہ کھلواؤں گا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ اللہ کوئی عام ہستی ہے، کوئی عام چیز ہے؟ کلمہ پڑھنے والا بغیر لگام کے کہہ دیتا ہے یہ 2 شہزادوں کی لڑائی ہے، لیکن میں یہ مختصر عرض کروں اللہ کرے ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو، جو یزید کو اچھا سمجھتے ہیں ان کا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ حضرت محترم مسلمان کعبے کا طواف کر رہے تھے، ایک جملہ یاد آ گیا، مسلمان کعبے کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کو جو جنت سے پتھر آیا ہے اس کو چوم رہے تھے۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ چوم لیں، کیوں کہ لوگ چوم رہے ہیں، اتنے میں امام حسین آیا، لوگوں نے کہا وہ دیکھو امام حسین آ گیا ہے، لوگوں نے پتھر کو چومنا چھوڑ دیا اور امام حسین کے پاس گئے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی بازو چوم رہا ہے، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، لوگوں نے کہا یار یہ کیا امام حسین کو تم چومنے شروع ہو گئے، حجر اسود کو چھوڑ دیا۔ کہنے والے نے کہا لوگو حجر اسود کو میرے مصطفیٰ نے 1 مرتبہ لبو سے چوما ہے، میرے امام حسین کو تو کئی بار مصطفیٰ نے چوما ہے۔ حجر اسود کو 1 دفعہ چوما ہے تو ساری دنیا تمنا کرتی ہے کہ 1 دفعہ حجر اسود کو ہمارے لب لگ جائیں جہاں میرے مصطفیٰ کے لب لگے ہیں۔ حضرات محترم امام عالی مقام کو کبھی پیشانی سے چومتے ہیں، کبھی گردن پر چومتے ہیں، کبھی سینے پہ ناک رکھ کر خوشبو لیتے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے جب میں اس کا سینہ سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو امام حسین سے آتی ہے۔ الحسن والحسین ہما ریحان فی الدنیا، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ میرے حسن اور حسین دنیا کے پھول ہیں، کسی کو گلاب کا پھول اچھا لگتا ہے، کسی کو چنبیلی کا پھول اچھا لگتا ہے، کسی کا کون سا پھول اچھا لگتا ہے، لیکن حسن اور حسین دنیا کے پھول ہیں، ان سے اگر کوئی بغاوت کرے گا یا ان سے کوئی زیادتی کرے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وحرمت الجنۃ علی من ظلم اہل بیتی، جس نے میری آن سے ظلم کیا اس پر جنت حرام ہے۔ حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا، بات آگے سے آگے نکل گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا لخت جگر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میری بہن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد یہ فرمایا ہے، اور بہن بھی کہتی ہے اے میرا بھائی میں نے بھی خواب دیکھا ہے، یہ سامنے والا جو میدان ہے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کی بات بتا رہا ہوں۔ ثانیہ زہرا سیدنا زینب سلام اللہ علیہا یہ عرض کرتی ہیں بھائی میں نے بھی خواب دیکھا ہے، سامنے میدان میں ایک عورت میں نے دیکھا ہے جو پردہ سے پردہ ہے، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پردہ ہی پردہ ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے جیسے بیمار اٹھتے بیٹھتے ہیں، جھاڑو سے کنکریاں صاف کر رہی ہیں۔ میں چلتی چلتی وہاں گئی ہیں، میں نے کہا بی بی صاحبہ تو کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا، دوسری دفعہ میں نے عرض کیا کوئی جواب نہ ملا، تیسری دفعہ وہ خاتون کھڑی ہو کر پردہ ہٹاتی ہے کہتی ہے بیٹی پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔
فرمایا بیٹی آج کل تیرے بھائی کا امتحان ختم ہو جائے گا لیکن تیرا امتحان شروع ہو جائے گا، بیٹی خیال کرنا، پردے کا خیال رکھنا، کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ میرے بھائی آج کی ہماری مسلمان عورتیں اپنی چادریں اتار کر بی بی زینب کی چادروں کی خیال کرنے کے لیے غم میں چلی جاتی ہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اپنی چادر اتار کر، یہ تو پردہ فرض ہے، نماز فرض ہے، نہ نماز کا ہوش ہے نہ پردے کا ہوش ہے۔ مسلمانوں کہاں چلے گئے ہو؟ میرے نبی کے لاڈلے نے، امام علی مقام نے اپنے خاندان کو ذبح اس لیے کرایا تھا کہ لوگوں کہ دیکھ لو کہ میں اپنی آخری سجدہ بھی، آخری نماز بھی سجدے کے اندر اپنی گردن کٹوار کر تمہیں سبق دے رہا ہوں، کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑنا۔ افسوس کہ آج ہم نماز ہمارے اوپر توان بن چکی ہے، نوجوان نماز نہیں پڑھتا، مسجد ہمارے گھر کے سامنے ہے، ہم آزاد شہر میں بیٹھے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو میرے بھائیوں جب نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکیں گے، پھر تکلیف ہی تکلیف، فتنے سے فتنہ، پریشانی کی پریشانی۔ آج دیکھ لو آج ہر بندہ پریشان ہے، مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اٹھا کر اپنے پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارے سرداروں سے ہماری ملاقات ہوگی، وہ دیکھیں گے کہ یار میں نے تو اپنا خاندان 6 ماہ کا دودھ پیتا بھی دین کی بقا کے لیے میں نے قربان کر دیا تھا، تپتے ہوئے صحرا کے اندر تم نے اس دین کا کیا کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ بیان سنتے رہتے ہیں، لچھے دار تقریریں بھی سنتے ہیں، حدیثوں کا درس بھی ہوتا ہے، قرآن کا درس بھی ہوتا ہے، بات صرف عمل کی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ میرے بھائی آج یہاں بیٹھ کر عہد کرو اے اللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، سب کہہ دو انشاءاللہ۔ جب مسلمان انشاءاللہ کہتا ہے، مصمم ارادہ کرتا ہے اور شیطان کے دم میں آگ لگتی ہے، چیخیں مار کر بھاگتا ہے۔ آج امت محمدیہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کر چکی ہے، لہذا پھر وہ چیلے چاٹو اکٹھا کرتا ہے۔ بہرحال یہ الگ داستان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو یہ خواب سنا رہی ہے کہ میری اماں سے ملاقات ہوئی ہے، اے بیٹی کل تیرے بھائی کا امتحان ختم ہو جائے گا لیکن تیرا امتحان شروع ہو جائے گا، خیال کرنا اگر تو لاشیں دے کر گھبرا نہ جانا، اپنے بیٹوں کے لاشیں دے کر گھبرا نہ جانا، اپنے بھائی کا لاشیں دے کر گھبرا نہ جانا، اور پردے کا خیال رکھنا، صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ باتیں کر رہے ہیں اور صبح صادق ہو گئی ہے، صبح کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری بہن میں اپنے پیارے بیٹے کو میں یہ نہ کہوں کہ آج مجھے میدان کربلا کے اندر اذان سنا دے۔ آپ نے فرمایا علی اکبر، لبیک ابا حضور۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا قرآن کی تلاوت بند کرو، صبح کا ٹائم ہو گیا، اذان سناؤ۔ آج کوئی جس کی آواز خوبصورت ہوتی ہے وہ بڑا فخر کرتا ہے میری آواز خوبصورت ہوتی ہے، نمازی بھی اور بے نمازی بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن میں کیا کہوں علی اکبر ہو میدان کربلا کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا اللہ رب العالمین کا تیرے اوپر کرم ہے، تیری شکل بھی خوبصورت ہے، مصطفیٰ سے ملتی جلتی ہے، تیری آواز بھی خوبصورت ہے، لہذا آج دھرتی پر آخری اذان سنا دے، تاریخ میں یہ بات لکھی جائے۔ اور میدان کربلا کے اندر آل رسول نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ علی اکبر نے میدان کربلا کے اندر 10 محرم الحرام کو کھڑے ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اذان پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میدان کربلا اپنے تو اپنے غیر بھی سبحان اللہ کہنے لگ گئے۔ صبح کا نماز کا ٹائم ہوا، امام علی مقام نے امامت کی ہے، باقی رفقا ساتھی آپ کے خاندان نبوت والوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اشراق پڑھی، چاش پڑھنے کے بعد نقارہ بج گیا، یزیدوں کی طرف سے نقارہ بج گیا، اے امام حسین یا بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے پہلا اتمام حجت کے لیے خطبہ
خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگوں دیکھو اس دھرتی کے اندر کائنات کی دھرتی کے اندر دیکھو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نواسا رسول موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں امام حسین ہوں، میں مصطفیٰ کے میں کاندھوں پر سواری کرنے والا ہوں، میرے مصطفیٰ نے مجھے اٹھایا ہے، لہذا مجھے پہچانو۔ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، دھوکے سے بلانے کے بعد ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہو، لہذا مجھے پہچان لو۔ محبوب علیہ السلام کا میں لخت جگر ہوں، علی پاک کا بیٹا ہوں، فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہوں، حسن مصطفیٰ کا میں بھائی ہوں، مجھے پہچانو۔ مجھے ناحق قتل کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ رسول کو کیا جواب دو گے؟ جب آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سواری کے اوپر کھڑے ہیں، آپ کانپنے لگ گئے۔ کسی نے کہا ہے حر آپ تو بڑے بہادر ہیں، کیوں کانپ رہے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اے پوچھنے والا، ایک طرف جنت کے باغ و بہار مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک طرف جہنم کے برکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے ہیں، میں فیصلہ کر رہا ہوں میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں۔ تو آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، نواسہ رسول کے قدموں میں حاضر ہو گیا، حضور کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ فرمایا کیا نام ہے؟ میرا نام حر ہے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، جا تو آزاد ہے۔ انہوں نے کہا حضور آزاد ٹھیک ہے، آپ کی کرم نوازی، لیکن مجھے سب سے پہلے اجازت عطا فرماؤ، آپ کے نام پر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمیں جان بڑی عزیز ہے، اولاد عزیز ہے، مال عزیز ہے، وطن عزیز ہے، لیکن قربان نہ جاؤ امام حسین کے نام پر یہ سب کچھ عزیز چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جام شہادت نوش فرمائی، اس کے بعد یہ سلسلہ شہادت کا شروع ہو گیا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشیں اٹھا کر تھک چکے تھے۔ جب دوپہر کا وقت آتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام قربانیاں دے چکے ہیں، مختصر عرض کروں تمام قربانیاں دے چکے ہیں، حتیٰ کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی اپنے ہاتھوں میں شہید کرا دیا۔ اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھوں میں ہرمل نے تیر مالا اور آپ کے حلق سے لگتا ہوا آپ کے بازو میں جا لگتا ہے اور آپ کا خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے۔ آپ نے چلو پہ اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھالا اور عرض کی میرا اللہ یہ 6 ماہ کا اصغر بھی اگر تو اس کو لینا چاہتا ہے، حسین راضی ہے، تو راضی ہو جا، حسین راضی ہے، تو راضی ہو جا۔ وہ بھی قربان کر دیا۔ ہرمل ظالم نے تیر مارا، ہرملا معصوم اصغر تیر کے قابل تو نہ تھا۔ ظالموں نے آپ کے اوپر، آپ کے اہل بیت کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر ظلم کی حد کر دی ہے، درندگی کر دی ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ اور امام کا بیٹا جو 14 سال عمر ہے، امام زین العابدین، آپ کا نام جو ہے وہ علی ہے۔ آپ کے صاحبزادے کا نام کیا ہے؟ علی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا جی، حسین ابن علی، امام حسین کے بیٹے کا نام جو امام زین العابدین اس کو کہتے ہیں، امام زین العابدین یعنی عبادت کی زینت، اتنی عبادت کرتے ہیں امام زین العابدین، لقب بڑھ گیا، جس کو سجاد بھی کہتے ہیں۔ آپ کا نام علی بن حسین ہے، 14 سال کی عمر ہے، بیمار ہیں، نحیف ہے، کمزور ہیں، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں میرا ابا حضور مجھے اجازت عطا فرماؤ، میں بھی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سارے ساتھی چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، میرے بھائی چلے گئے، میرا چچا بھی چلا گیا، میرا کزن بھی چلا گیا، قاسم جوانی لٹا چکا ہے، میرا پیارا بھائی علی اصغر بھی شہادت نوش فرما چکا ہے، لہذا مجھے اجازت عطا فرماؤ۔ آپ نے سینے سے لگایا، ارشاد فرمایا میرا پیارا بیٹا لیکن میری نسل تیرے سے چلے گی، اگر تو بھی شہید ہو جائے گا ان پردہ دار عورتوں کو نگہبانی کون کرے گا؟ ان کو مدینہ الرسول میں کون لے جائے گا؟ لہذا خیمے میں آرام کرو، لہذا میں آخری جان اپنی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے دل کے اندر تمنا ہے میرا اللہ میرا سارا خاندان شہید ہو چکا ہے، لیکن اس وجہ سے میں شہادت کر رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ لیکن آپ جاتے وقت
مدینہ سے ہجرت کرتے وقت آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بیمار صغرا، یہاں بھی ایک میں جھلک آپ کو عرض کرتا چلوں، حضرت بیمار صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پاک چھوڑ کر آئے، حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے، اے ام سلمہ یہ میری پیاری بیٹی بیمار ہے، یہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، ہم اس کو نہیں لے جانا چاہتے، لہذا اس کو خیال کرنا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، لہذا جب ہم شہید ہو جائیں ان کو محسوس تک نہ ہو جانے دینا، لیکن میں بھیجوں گا 2 ماہ کے بعد بھیجوں گا، حضرت علی اکبر آئیں گے، بیمار صغرا کو ہمارے پاس لے آئیں گے، لیکن بیمار صغرا بیمار ہو گئی، زیادہ بیمار ہو گئی اور رات کو تڑپتی ہے، باپ کی یاد میں، ماں کی یاد میں، علی اکبر علی اصغر کی یاد میں لکھتے ہیں، اے پھپھی زینب تیرے پاس اون محمد موجود ہیں، علی اکبر بھی تیرے پاس ہیں، علی اصغر بھی تیرے پاس ہیں، سیدنا قاسم بھی تیرے پاس ہیں، میرا پیارا چچا عباس بھی تمہارے ساتھ ہے، لیکن میں بیچاری کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہوں۔ جب رات کو دروازہ ہلتا ہے، آندھی آتی ہے تو دروازہ ہلتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میرا بھائی علی اکبر مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے، لہذا ایک آدمی اونٹنی سوار آیا، اپنے بچوں کی دوائی لینے کے لیے آیا، مدینہ کی تنگ گلی میں کیا دیکھا کہ ایک بچی ہے امام حسین کے نعرے لگا رہی ہے، آپ قریب جاتے ہیں، فرمایا بیٹی کیوں امام حسین کو یاد کر رہی ہو؟ کہنے لگی اے سوار میرا باپ جنگ کرنے کے لیے گیا ہے، مجھ سے وعدہ کر گیا ہے، اے پیاری بیٹی میں 2 ماہ کے بعد تجھے تیرے بھائی آئے گا تجھے لے جائے گا، لیکن 6 ماہ گزر گئی ہے، مجھے کسی نے خبر نہیں پوچھا، کسی نے میرا پتہ نہیں کیا، لہذا میں پریشان ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی زیارت کروں، اپنی ماں کو دیکھوں، علی اکبر کو دیکھوں، علی اصغر کو دیکھوں۔ وہ بیمار اپنے بچوں کو بیمار کی دوائی لینے کے لیے کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں آج میں گھر واپس نہیں جاؤں گا جب تک تیرا پیغام تیرے باپ کو نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے کہا اے چچا ایسا نہ ہو کہ تیرے بچوں کا صبر میرے اوپر آئے، لہذا مہربانی تم واپس چلے جاؤ، اپنے بچوں کی دوائی لے کے چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں قسم کھا چکا ہوں بچوں کی خبر گیری بعد میں، پہلے امام حسین کی پیاری بیٹی کا پیغام ان تک میں پہنچاؤں گا اگر میں زندہ رہا۔ انہوں نے خط لکھا ہے، مختصراً کروں، بیمار صغرا نے خط لکھا ہے، کہنے لگا ابا حضور میرا سلام قبول کر لو، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آپ کا پیارا بھائی علی اکبر 2 ماہ کے بعد آئے گا تجھے لے جائے گا، لہذا ساری رات آپ کی یاد میں گزر جاتی ہے، میں بیمار ہوں مجھے دوائی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، میں علی اکبر کو دیکھنا چاہتی ہوں، علی اصغر کو دیکھنا چاہتی ہوں، آن محمد میری پھپھی کے ساتھ ہیں، وہ کیوں ہمیں یاد کریں گی؟ اب تو میرا بھائی علی اصغر بولتا بھی ہوگا چلتا بھی ہوگا، میں نے کھلونے بھی لیے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے قمیض بھی سی ہے۔ یہ درد بھرے الفاظ خط لکھتے ہیں، وہ آدمی خط لے کر میدان کربلا میں آتا ہے، اونٹنی کو تیز تیز چلاتا ہوا، 10 محرم الحرام کو جب ساری شہادتیں ہو چکی ہیں، عباس بھی بازو کٹوا چکا ہے، علی اکبر جوانی لٹوا چکا ہے، حضرت قاسم کے جسم پر گھوڑے دوڑ چکے ہیں، آپ کے جسم کے قیمہ بن چکا ہے، لہذا آخری جان آپ کی کری ہے تیاری کے لیے کہ میں جاؤں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی رضا کے لیے پیش کروں۔ آپ نے دور سے دیکھا گرد اڑتی ہوئی آ رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ شاید کوئی امداد آ رہی ہے، وہ گرد قریب آئی ہے، جہاں دیکھا اونٹنی سوار ہے اور وہاں بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، امام حسین کی زیارت مدینے میں کر چکا تھا، آپ قریب آتے ہیں، یا امام تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ خیمے کس کی ہیں؟ خاندان نبوت نبی کی آل کی بیٹیاں ہیں، اور یہ سپاہی یزید کے سپاہی ہیں، 22,000 سے لے کر 30,000 کا لشکر ظالموں کا ہے، یہ 82 افراد جانثار سمیت 82 افرادوں کا قافلہ ہے، لہذا آپ نے ارشاد فرمایا تو کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے عرض کیا امام میں مدینہ تو رسول سے آیا ہوں۔ آپ جب مدینہ کا نام سنتے ہیں ارشاد فرمایا کیا میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے خط نکال کر دیا، یا امام آپ کی پیاری بیٹی کا میں خط لے کر آیا ہوں۔ جب خط لیا آپ نے چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، پڑھا لکھا ہوا تھا، ابا حضور
بیٹی سے ایسے وعدے کیے جاتے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا علی اکبر آئے گا آپ کو لے جائے گا، لہذا ساری رات میں انتظار میں گزار دیتی ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، مجھے لے آنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لہذا جب آپ نے لکھا ہوا پڑھا، آپ نے پڑھا اے ابا حضور میرا بھائی علی اصغر تو اب بولتا بھی ہوگا چلتا بھی ہوگا، میں نے اس کے لیے کھلونے بھی لیے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے قمیض بھی سی ہے۔ آپ نے جب اپنی پیاری بیٹی کا خط پڑھا کلیجہ پاش ہو گیا، وہ خط لے کر خیمے میں گئے، سیدنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے سنایا، اے بی بی صاحبہ میں سارا خاندان لٹا چکا ہوں، میرے دل کے اندر حسرت تڑپتی کسی طریقے سے بیمار صغرا کا پیغام بھی آ جائے، لیکن اللہ کا کرم ہو گیا، بیمار صغرا کا خط آ گیا ہے، لہذا اس میں لکھا ہوا تھا اے ابا حضور ساری رات مجھے نیند نہیں آتی اور میں آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں، آپ کا راہ تکتی رہتی ہوں، کس وقت میرا بھائی علی اکبر آئے گا مجھے وہاں لے جائے گا جہاں میرے والدین ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس قاصد سے ارشاد فرمایا، قاصد میرا دل چاہتا ہے تیرے ہاتھ چوموں، تو نے میری پیاری بیٹی کا خط لے کر یہاں آیا ہے، دیکھ لے میری بیٹی نے خط لکھا ہے، اور واپسی آپ نے جواب دیا اے میری پیاری بیٹی جس بھائی کے لیے تو نے کپڑے سیے ہیں وہ میدان کربلا کے ریت کے اندر آرام کر رہا ہے، تیرا بھائی علی اکبر بھی شہید ہو چکا ہے، تیرا چچا عباس بھی بازو کٹوا کر شہید ہو چکا ہے، تیرا بھائی قاسم جو ہے اپنی جوانی لٹا کر ظالموں نے اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے ہیں، ان کے جسم کا قیمہ بن چکا ہے، لہذا تیری اور میری تیرا آخری باپ انتظار میں تھا لیکن تیرا خط آ گیا، لیکن تیری اور ہماری ملاقات کل محشر کے دن محمد رسول اللہ کے پاس ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے میری بہن آج میرا امتحان تو ختم ہونے والا ہے، لہذا تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے، صبر کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرا لاشا دیکھ کر گھبرانا جانا، ظالموں نے جو ہمیں اذیت دی ہے اس سے بڑھ کر اور بھی دیں گے، لہذا پریشان نہ ہونا، صبر کرنا، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ساری نصیحتیں فرمائی اور اس کے بعد آپ نے گھوڑے پہ سوار ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے۔ عجیب وقت تھا جب باری باری جا رہے تھے، سب کو آپ نے تلواریں بھی دی ہیں، گھوڑے پہ بھی سوار کیا ہے، جب آپ کا وقت آیا ہے کوئی آپ کو الوداع کہنے والا بھی نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بہن انہوں نے آپ کو رخصت کیا ہے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوجوں کے ساتھ گئے، سامنے گئے، ارشاد فرمایا لوگوں ابھی بھی وقت ہے، مجھے پہچان لو، میں نواسہ رسول ہوں، میرے قدموں میں آ جاؤ، لپٹ جاؤ، تمہاری خطا معاف ہو سکتی ہے، ورنہ کل قیامت کے دن میرے خون کا بدلہ تم نہیں دے سکو گے، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو قیامت تک فتنے ہی فتنے ہو جائیں گے، دیکھ لو آج فتنے کا زمانہ آ چکا ہے۔ انہوں نے تقریر کا جواب تینوں کے بارے سے دیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ وہاں شہید ہو گئے۔ شمر لین آتا ہے، آپ کے سینے پہ سوار ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرا پیارا بیٹا تجھے ایک ایسا کتا شہید کرے گا جس کی گردن سے لے کر ناف تک یہ برش کے نشان ہوں گے۔ جب اس نے بٹن کھولا دیکھا واقعی آپ نے عرض کیا نبی اللہ صدقت یا رسول اللہ، اے نانا جان آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آپ کو شہید کرنے والا ہوگا اس کے سینے کے اوپر برش کے نشان ہوں گے۔ اے شمر تو وہی کتا ہے جو میرے مصطفیٰ نے مجھے پہلے نشان دہی فرما چکی ہے۔ پھر سنان آتا ہے ظالم، انہوں نے آپ کے گردن کے اوپر خنجر چلانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا گردن، آپ کی گردن مبارک، سر مبارک جسم سے الگ ہو گیا۔ ظالموں نے اس بار اکتفا بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کے سر انور کو نیزے پہ ٹانگ دیا، اور نیزے پہ ٹانگنے کے بعد آپ قاری قرآن کی یہ ملاحظہ فرمائیں، جب اس نیزے پہ گئی آپ کا سر مبارک کیا وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ حسین بن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، رہے جاری
نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ آپ کا لاشا مبارک زمین پر پڑا ہے، سر مبارک نیزے پر ہے، تمام شہیدوں کا سر نیزے پر ہے۔ عجیب ظالم بدبخت ہے، خاندان نبوت کو بھوکا پیاسا ظلم کے ساتھ ذبح کر دیا، لیکن میدان کربلا کے اندر حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہاں خیموں کے اندر گئے اور تمام عورتوں کو اکٹھا کیا، چھوٹے بڑے عورتوں کو اکٹھا کیا۔ رات ہو گئی، رات ہو گئی، ظالموں نے آپ کے خیموں کو جلانا شروع کر دیا۔ ایک خیمے کو جلایا لیکن آپ دوسرے خیمے کے اندر تشریف لے گئی، باری باری سارے خیمے جل گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے دوپٹے سے ایک دوسرے کے دوپٹے کو باندھ دیا۔ اپنے دوپٹے کے بعد 6 سال کی معصوم سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے باپ کو بے حد پیاری بھی تھی اور پیار بھی کرتے تھے، آپ نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اس کا اپنا دوپٹہ باندھ لیا، اس لیے کہ ظالم بدبخت کھڑے ہیں، بڑے دشمن کھڑے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جب آخری خیمے سے نکلتے ہیں اور آپ کا دوپٹہ حضرت سکینہ کا دوپٹے سے الگ ہو گیا، وہ بھاگتی ہوئی حضرت امام عالی مقام کے جسم کے اندر جا کے لپٹ جاتی ہیں۔ عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ تو آرام کی نیند سو رہے ہو، ہمیں کس کے حال پہ چھوڑ دیا، ہمارا کون ہوگا؟ لہذا انہوں نے کہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، او لینو بدبختو، ہمیں اپنے پیاروں کی زیارت تو کر لینے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ تمام خاندان نبوت کی پردادار عورتیں اپنے لاشوں کے اوپر گئی ہیں۔ حضرت امام علی مقام کے اوپر کیا دیکھا؟ 6 سال کی بچی سکینہ اوپر سر رکھ کے لیٹ رہی ہے۔ آپ پکاری ہیں پیاری سکینہ کہاں چلی گئی ہے؟ انہوں نے کہا پپی جان، امی جان، میں یہاں ہوں، ابا حضور کے سینے پہ سر رکھ کر میں سو رہی ہوں۔ آپ نے اٹھا کر ارشاد فرمایا، اے پیاری بیٹی تیرا ابا تو اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو چکا ہے، آرام کی نیند سو رہی ہے۔ آپ نے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ او میرے بھائیوں، جو خاندان نبوت سے جو سلوک کیا ہے تاریخ گواہ ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اونٹوں پر سوار کیا، پلان تھے یا نہیں تھے، کجاوے تھے یا نہ تھے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ بڑے حیا کی بات ہے، آپ کے خاندان کے ساتھ جو ظلم ہوا تاریخ گواہ ہے۔ بھوکے پیاسے 3 دن کے بھوکے پیاسے سب کو ذبح کر دیا، لیکن جب امام کی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے بھائی کی لاش پر آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا محمد یا محمد یا محمد، آؤ دیکھو جس نواسے کو چوما کرتے تھے ظالموں نے بے دردی کے ساتھ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف منہ کر کے چلتی ہوئی ہوا کو پیغام دیا، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ قربان جاؤں، عظیم داستان ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی شہادت کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور آپ نے اپنی جان، اپنے خاندان، بیٹے، بھانجے، بھتیجوں کی جان قربان کرنے کے بعد امت کو درس دیا ہے، یزیدیوں کے سامنے ایسے مشکلات بھی آ جائیں، جھکنا نہیں ہے، رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آج یہاں بیٹھ کر عہد کر کے جاؤ، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، کچھ سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں، میں امام مقتدی اور امام کا بہت بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہے، قیامت والے دن بھی ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان جو امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ برائی کرنے والے کو یہاں تشبیہ دی گئی ہے، جو برائی ایجاد کرتا ہے کل ان کے ساتھ ان کو بھی پکارا جائے گا، جو اچھائی ایجاد کر کے جائے گا اس کو بھی ان کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کے نامہ اعمال میں نمازیں نہیں ہیں تو نماز شروع کر دو،
ابھی وقت ہے، اللہ کے حضور توبہ کر لو، اللہ غلطیاں ہو گئے معاف کر دے۔ اللہ نماز پڑھنے والوں کو اتنا پسند نہیں فرماتا، اللہ نماز پڑھنے والوں کو اتنا پسند نہیں فرماتا جتنا توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بھٹکا ہوا بھاگا ہوا غلام جب آ جائے نا جی، اللہ رب العالمین کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ ہم عاجز اللہ کے مخلوق ہیں، کمزوریاں ہیں، بشری تقاضا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خریدار جو ہے محمد مصطفیٰ کی پاک ذات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں بڑے بڑے کبائر جو گناہ گار ہیں، کبیرہ گناہ والے، میں ان کی شفاعت کر کے ان کو داخل جنت کروں گا۔ حضرات محترم، یہ تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، امام علی مقام نے جو قربانی دی ہے دین کی بقا کے لیے، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ دو کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ ہے، نہیں میرے بھائی، یہ ازل سے رب العالمین کی طرف سے لکھا ہوا تھا۔ لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرا اللہ میرے بیٹے کے امتحان ختم فرما رہے، جب بھی دعا مانگی ہے یہ دعا مانگی ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما۔ لیکن بیٹا علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہے، معصوم 6 ماہ کا علی اصغر آپ کے سامنے شہید ہو چکا ہے، آپ کے بھائی کا بازو کٹ چکے ہیں، دونوں کٹ گئے ہیں، سینے پہ بڑے بڑے تیر لگ چکے ہیں، لیکن آپ کے لخت بھائی حسن مجتبیٰ کا لخت جگر، ان کا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ایسے بوٹیاں بوٹی ہو گئی ہیں، لیکن آپ نے یہ شکوہ نہیں کہ میرا مالک تو نے کیا کیا ہے، میرا اللہ اس بات پر راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ روایت میں لکھتے ہیں جب آپ کی قمیض مبارک اتارے گئی تو آپ کے جسم پر 130 زخم تھے، تلواروں کے علاوہ 130 زخم۔ آج ذرا برابر کانٹا لگ جائے دین کے اوپر چلتے ہوئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا برابر تکلیف آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، بیماری آ جائے تو رب العالمین کی بارگاہ میں شکوہ کر دیتے ہیں، مالک ہم ہی ملے تھے۔ ایسا میرے بھائی کبھی نہ کہنا، اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ کے حضور شکر کرنا، میرا اللہ اگر تو نے تکلیف دی ہے تو یہ قرب اللہ کے لیے دی ہے۔ ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، اگر آزمائش آ جائے، ایک امتحان ایک آزمائش، جب اگر کوئی پریشانی آ جائے تو رجوع اللہ ہو جائے تو سمجھ لو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کی ذات ہم سب کو امام علی مقام کا خادم بنائے، اپنی ان کی نسل کا ہمیں خادم بنائے۔ یہ دعا کرو اللہ رب العالمین ہمارے خاندان میں کوئی بے ادب اور گستاخ پیدا نہ کرے، جب بھی ہماری نسل میں آئے تو فرما بردار آئے، ادب والے آئیں، نسل آئیں، تاکہ اہل بیت کے ساتھ وفا کا درس ہم دے رہے ہیں، ہماری نسل بھی آئے جو وفا کا درس دے کر چلے جائے، کل قیامت کے دن ان کے سامنے جائیں گے، کل قیامت کے دن ہمارا جو عقیدہ ہے کل قیامت کے دن کھلی کتاب کی طرح ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ ہمارا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، جو فرشتے ہمارے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں یہ صاف صاف لکھ رہے ہیں، زیادتیاں نہیں کرتے، اور ان رجسٹر کو کبھی وائرس بھی نہیں ہوگا۔ جو اعمال یہاں کر رہے ہو، جو بھی اعمال کر رہے ہو، کل قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگا۔ اللہ رب العالمین نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ گزارش کرتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب، تو وہ آئیں 5-10 منٹ جو ہے نا امام علی مقام کی شان میں چند معروضات پیش کریں، میرا دل چاہ رہا ہے۔ اللہ